ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سامعین محترم، خدائے بزرگوں برتر کا قانون ہے دنیا کا بھی یہ نظام ہے، بندہ کوئی بھی جب کارنامہ ادا کرتا ہے، میں نے تمہیں کہا یار یہ نہ لگایا کرو، ادھر بٹھا دیتے ہو، یہ درس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندو پابند کر دیتے ہو۔ جب بھی کوئی بندہ کارنامہ ادا کرتا ہے، اعلیٰ کارکردگی دکھاتا ہے، دنیا کا کسی ادارے کا ملازم ہو، اسے اپنا ادارہ انعام سے نوازتا ہے، تو رب ذوالجلال والاکرام کے بندے جب بہت بڑا کوئی کارنامہ ادا کرتے ہیں، کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، تو پروردگار بھی ان کو انعام سے نوازتا ہے۔ دو موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان انتہائی عظیم کارنامے ادا کرتا ہے،
تو رب العالمین بطور انعام کے اگلے دن اسے انعام دینے کے لیے باقاعدہ ایک اجتماع اور تقریب منعقد کرواتے ہیں تاکہ اس میرے بندے کی حوصلہ افزائی ہو اور جذبہ اس کا بڑھے۔ وہ دن عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا ہے۔ عید الفطر سے پہلے بھی انسان بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، اپنا کھانا پینا الذ اللذات چیزیں چھوڑ کے اپنے مالک کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ معمولی نہیں، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسرا موقع انسان اپنی جانور ذبح کرتا ہے جو وہ در حقیقت اشارہ کرتا ہے کہ پروردگار جس طرح میں اپنے محبوب جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اسی طرح میں اپنی نفسانی خواہشات کے گلے پہ بھی چھری چلا کے تیری رضا کو مقدم رکھوں گا، تیری رضا کو مد نظر رکھوں گا۔ تو رب العالمین اس کے انعام کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دن پھر مقرر کرتے ہیں۔ حج جیسی عظیم عبادت بندہ ادا کر کے پھر اس طرف قربانی کر کے رب العالمین کے دربار میں، اللہ کے دربار میں بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پروردگار میں نے اپنا مال تیری رضا کی خاطر قربان کیا، میں نے اپنا نفس، اپنی عزت، اپنا سارا کچھ میں نے تیری رضا کی خاطر، میں تیرے گھر کا دیوانہ وار چکر لگاتا رہا مولا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے دنیا دیکھ رہی ہے، میرے بال کدھر جا رہے ہیں، میرے وجود پہ کپڑے انسلے ہوئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا لباس کیسا ہے، بس تیری رضا کی خاطر میں تیرے گھر کا دیوانہ وار چکر لگا رہا ہوں۔ میرے مالک تو رب العالمین فرماتے آجا میرا بندہ، تو نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، لہذا میں تجھے سرپرائز دینے کے لیے، میں رب تجھے انعام دینے کے لیے ایک تقریب منعقد کرتا ہوں جس کا نام یوم الاضحیٰ رکھا ہے۔ یہ بندے کو انعام دینے کے لیے یہ دن اللہ مقرر کرتے ہیں، اور انعام دینے کے لیے پروردگار کی ذات اس قدر بے تاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آج سے پہلے اس دن کے علاوہ میرا قانون ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، بندہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، سورج طلوع ہونے تک سوا نیزے پر سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، میں رب العالمین مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے عظیم ثواب دیتا ہوں، مگر آج وہ دن ہے کہ تجھے وہ 2 نفل پڑھنے کی بھی میں رب اجازت نہیں دیتا، میں بے تاب ہوں، جلدی آ میرے گھر میں تجھے اپنے انعام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ یہ معمولی دن نہیں ہے، مسلمان آدمی کے لیے بہت عظمت والا دن ہے جو عید کا دن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عید کس چیز کا نام ہے؟ شرلیاں، پٹاخے، گھومنا، ناچنا۔ آج کا مسلمان اس کو عید سمجھتا ہے۔ کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید۔ عید اس بندے کی نہیں ہے جو لبس الجدیدہ، نئے کپڑے پہن لے،
اس کی عید نہیں بلکہ عید اس کی ہے لمن امن من الوعید، جو بندہ اللہ کی وعید سے محفوظ ہو جائے، امن میں آ جائے، اللہ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، بندہ اس سے ڈر کے محفوظ ہو جائے، مطمئن اور امن میں آ جائے۔ اصل عید تو اس بندے کی ہے لمن امن من الوعید، جو وعید سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ پاک جس کام پر وعید سناتے ہیں، مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او میرا بندہ میرے در میں آ، سوا میرے کسی اور کی عبادت پکار، منت منوتی پھیرے طواف نظر نہ دے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ تجھے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یہ شرک بن جاتا ہے، اور میری ذات کے ساتھ شریک نہ کر، کیونکہ جو میری ذات کے ساتھ شریک کرے گا میں اسے وعید سناتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کرنے والے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، معاف کرنا تو درکنار ہے، من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کی ذات پاک کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے، اللہ فرماتے ہیں میری وعید ہے فقد حرم علیہ الجنہ، میں رب نے اس پر جنت حرام کر دی۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میرے پروردگار نے حرام کر دی۔ جس طرح مشرک بندے کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے رب کاسیات میری امت کی وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کپڑے پہن کی بھی ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ ننگی نظر آ رہی ہیں، ان کا لباس اس قدر تنگ ہے یا ان کا لباس اس قدر باریک ہے، ان کا وجود نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے، عاریات، میں پیغمبر اعلان فرما رہا ہوں کہ جنت کی خوشبو میرے رب نے جنت اس قدر مہکتی ہوئی بنائی ہے کہ کئی سو سال کے میلوں کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، لتوجد کذا و کذا، کئی سو سال کے فاصلے پر بندہ پھر بھی وہ خوشبو آئے، لیکن ایسی عورت پر میرے رب نے جنت کی خوشبو بھی حرام۔
اللہ کریم اس بات پہ وعید سنائیں یا اللہ کا پیغمبر سنائے، لمن امین من الوعید، جو بندہ وعید سے امن میں آ جائے عید اسی کی ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے محبوب مجھے وصیت فرمائیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتظر الی نصف الساق، مجھ سے وصیت کروانا چاہتا ہے، پھر میں مصطفیٰ کی وصیت یہ ہے آدھی پنڈلی تک اپنی شلوار اٹھا کے رکھا کر۔ آدھی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ حقیقی امام اہل و سنت سید حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں حضرت شاہ جی نصف پنڈلی تک اپنی چادر باندھتے، کسی شاگرد نے کہا حضرت بری لگتی ہے، نیچے کر لیے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ساری دنیا کو بری لگے، کروڑ بار لگے، لیکن حسین چادر یہاں سے نیچے کرنے کے لیے تیار۔ اتظر الی نصف الساق، آدھی پنڈلی تک شلوار اٹھا کے رکھ۔ فَإِنَّ بَيْتَا، اگر تو یہ کام نہ کر سکے پھر رخصت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے رکھا کر۔ ٹخنوں سے افضل یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ٹخنوں سے اوپر رکھا کر، اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر میں مصطفیٰ کا اعلان سن، ما اسفل من الکعبین ففی النار، اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھے گا پھر میں وعید سنا رہا ہوں کہ روز قیامت سب سے پہلے اس بندے کے ٹخنے جہنم میں جلائے۔ وعید ہے یا نہیں؟ وعید سے محفوظ رہنا ہے نا، امن میں رہنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا ذہن لے کے آئے ہوں گے کہ کیسی، لیکن میرا ارادہ یہی ہے، بس اللہ توفیق دے کہ کوئی ایسی بات اللہ منہ سے نکلوائے جو میری اور آپ کی عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ وعید سے محفوظ رہنا ہے۔ پیغمبر وعید سناتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوگی تو روز قیامت کیا جلیں گے؟ ٹخنے جلیں گے۔ اللہ، اور عید اسی بندے کی ہے جو وعید سے امن میں رہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین کا اعلان ہے، ان ابغضکم الی وابعدکم منی مساویکم اخلاقا، او لوگو تم میں رب کو سب سے برا وہ بندہ ہے،
سب سے مبغوض وہ بندہ ہے، میری رحمت سے دور وہ بندہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ یا رسول اللہ برے اخلاق والا کون ہے؟ فرمایا السرسارون المتشدقون المتفیہقون۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں برے اخلاق والا وہ ہے جو بلا ضرورت بولتا رہتا ہے، کوئی احتیاط نہیں، جو منہ میں آئے۔ ایسا بندہ برے اخلاق والا ہے۔ من اطلق بصرہ زادت حسرتہ، جس بندے کی نظر بے لگام ہو جائے اس کی حسرتیں بڑھتی ہی، اس کی حسرتیں، نظر وہاں تک جانی چاہیے جہاں تک میرے رب نے اجازت دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرا پیغمبر اعلان فرما اپنی امت کی ایمانداروں کو سبق پڑھا، جب چلتے ہو تو یغضون من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے۔ اگر نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھے گی، حرام کی طرف اٹھے گی، جس طرح مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا بھی۔ انشاءاللہ میں آپ کو پورے قرآن و سنت کے حرام پکواؤں گا، بس ارادہ یہ کرے کہ عملی زندگی میں لانے۔ اللہ من اطلق بصرہ زادت حسرتہ، من اطلق عملہ ساء عملہ، جس بندے کی نظر بے لگام ہے اس کی حسرتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، یہ بھی میرے پاس ہو وہ بھی میرے پاس ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر چیز کی طرف نظر بڑھے، لیکن آخرت کی چیزوں کی طرف نظر بڑھے اور حسرت زیادہ ہو تو یہ محبوب ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف نظر بڑھے تو یہ مبغوض ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ من اطلق عملہ ساء عملہ، جس بندے کی امیدیں بے لگام ہو جاتی ہیں، وہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے، ساء عملہ، نتیجتاً ایسے بندے کا عمل برا ہو جاتا ہے۔ ایک گاڑی کا مالک دو کا مالک بننا چاہتا ہے، ایک قلعے کا مالک دو کا مالک بننا چاہتا ہے، وہ ساری دوڑ اسی میں لگائے گا، نتیجتاً ساء عملہ، اس بندے کا عمل برا ہو جائے گا، نہ اسے خدا یاد رہے گا، نہ خدا کا رسول یاد رہے گا، نہ خدا کا قانون یاد رہے گا، نہ مصطفیٰ کی زبان یاد رہے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کی دوڑ میں یوں بھاگے گا سب کچھ ہی تباہ و برباد کر بیٹھے گا، حالانکہ رب کو تو وہ بندے محبوب ہیں۔ رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو دنیا کے سارے دھندے کر رہے ہیں، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، بے بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، زمیندارہ بھی ہو رہا ہے، باقی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن لا تلہیہم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے لمحہ بھر بھی وہ غافل۔ اللہ کے محبوب وعید سناتے ہیں جو بندہ
تکبر کرنے والا ہو وہ برے اخلاق والا ہے. تکبر بہت بری چیز ہے. صحابہ پوچھتے اللہ کے محبوب یہ متفیہقون کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب خود تشریف فرماتے ہیں المتکبرون، تکبر کرنے والے، بے لگام بولنے والے اور تکبر کرنے والے میں اللہ کو بالکل بھی پسند. وعید ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سن لو لوگو، وہ بندہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہ رہیں وہ بندہ مسلمان. مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے، جس کی زبان کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان. میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ؟ غور کریں. ایک مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، ایک محلے کے رہنے والے، ایک عقیدے کے ماننے والے، مگر ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کیسا بغض لے کے زبان درازیاں ان کے خلاف، ہاتھ ان کے خلاف چلتے ہیں، تکلیفیں انہیں دی جاتی ہیں. پیغمبر وعید سنا کے فرماتا ہے کہ ایسا بندہ کبھی بھی مسلمان. آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دوسرے مسلمان کو نہ میرے ہاتھ سے تکلیف ہوگی نہ میرے زبان سے. اللہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اور یہ اسلام کی دعوت، مسلمان ہونے کی دعوت ایسی دعوت ہے، ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں یہی دعوت دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر نوح کا تذکرہ قرآن کرتے ہوئے فرماتا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے امرت ان اکون من المسلمین، مجھے رب کا حکم ہے، رب کا امر ہے کہ میں رب کا مسلمین فرمان بردار بندہ بن کے رہوں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کھلے لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا. اسلم تو میں نے اپنا دل اپنے مالک کے حوالے کر دیا، میرے دل پہ حکمرانی چلے گی میرے مالک کی. اسلمت لرب العالمین. نوح علیہ السلام بھی اسی اسلام کا تذکرہ، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اسی اسلام کا تذکرہ. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعقوب پیغمبر اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے کہتا ہے بتاؤ نا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے یک لخت جواب دیتے ہیں الہ کا و الہ آبائک ابراہیم. اللہ کے پیغمبر جی ہم آپ کے معبود کی، آپ کے بڑوں کے معبود کی عبادت کریں گے. آگے کہتے الہ واحدہ، آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں، باپ کا الہ اور ہے، بیٹے کا الہ اور ہے، دادے کا الہ اور ہے. الہ واحدہ، آپ
باقی تو ساری نسل کا ایک ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ اس لیے جناب یوسف علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ واتبعت ملت آبائی۔ او لوگو، میں اپنے بڑوں کے مذہب کی اتباع کر رہا ہوں، اگر بڑے ایسے ہوں تو وہ قابل فخر ہوتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، میں نے ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جس کا خدا پر ایمان نہیں۔ تدبر قرآن والے نے معنی کیا، اچھا لگے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کہتا ہے انی ترکت ملت قوم کا معنی یوسف علیہ السلام یوں کر رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں میں نے جذبے میں آ کے نہیں، بلکہ ایسی قوم ہے ہی چھوڑنے کے قابل جس کا خدا پر ایمان، ایسی برادری رکھنے کے قابل ہی اللہ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو وصیت فرماتے ہیں میرے لخت جگر، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ تم نے ایک بہت بڑے بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ موت سے کہتا ہے موت سے ایک دن پہلے کا تو کسی کو پتا، فرمایا پھر ہر وقت جب پتہ ہی نہیں کہ موت کس وقت آئے تو اس طرح فرما بردار بن کے رہ کہ تیرا آنے والا وقت بہترین عبادت کا وقت ثابت ہو، تو اپنے رب کا مسلمان اور فرما بردار بندہ بن کے مرے، رب کا فرما بردار بندہ بن کے اٹھے۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی اسی اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ میں نے تکلیفیں بھی بڑی برداشت کی، کبھی کنویں میں، کبھی کنویں میں، کبھی مصر کی منڈیوں میں، کبھی جیل کی کال کوٹھیوں میں۔ اللہ اب میں نے تیرے انعام بھی دیکھے، تو نے کسی کو انعام دینا ہو تو پہلے اسے پیستا ضرور ہے، آزماتا ضرور ہے۔ میرے پروردگار تو نے کبھی مجھے جیل میں ڈالا، کبھی کون سی مصیبت اور آزمائش میں ڈالا، مجھے تو نکھار رہا تھا تاکہ تیرے نام حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ قد آتیتنی من الملک، یہ بادشاہی اب تو ہی نے تو دی ہے، یہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوں، میرا تو کمال نہیں، کمال تیرے ہی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کی جو حقیقت ہے وہ مجھے تو ہی نے تو سمجھائی ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ میں تو مانتا ہوں فاطر السماوات والارض، نہ آسمان کا نمونہ موجود تھا نہ زمین کا نمونہ موجود تھا، یہ نمونے کے بغیر تو ہی نے بنائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا یار ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ دنیا میں بھی میں نے تجھے ہی اپنا یار بنایا، تجھے ہی سے امیدیں لگائیں، تجھے ہی اپنا سرپرست مانا، تجھے ہی اپنا مشکل کشا مانا، آخرت میں بھی تجھے ہی اپنا داتا دستگیر مانتا ہوں۔ یا اللہ تو نے بہت کچھ دیا ہے، اب دنیا میں میرا دل لگنے والا نہیں، توفنی مسلمان، میری روح نکال تو میں تیرا مسلمان بن کے رہوں، اس حال میں نکال۔ توفنی مسلمان
پیغمبر خود اسلام کی حالت پہ مرنے کی، موت کی دعا کر رہا ہے، موت کی۔ پیغمبروں کی تو موت بھی سلام تھی، پیغمبروں کی تو زندگی بھی۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ مجھ پہ رب کی سلامتیاں جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری نور کی ولادت نہیں ہوتی، بشر کی، خالق کی ولادت نہیں ہوتی، مشکل کشا کی ولادت نہیں ہوتی، ولادت اس کی ہوتی ہے جو مخلوق ہوتی ہے اور اس پر مشکلیں آتی ہیں، مشکل کشا کی کبھی ولادت۔ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن بھی مجھ پہ سلامتی، جس دن میں مروں گا اموت، مجھ پہ موت آئے گی اس دن بھی سلامتی۔ ویوم ابعث حیا، موت کے بعد میت ہی رہوں گا، تب بھی تو پیغمبر کہتا ہے یوم ابعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اگر موت کے بعد بھی زندگی ہے تو پھر یوم ابعث حیا کا کیا معنی بنے گا؟ اس لیے اللہ کا پیغمبر بتانا چاہتا یوم ابعث حیا، مان کے موت کے بعد جسم اور روح والی کٹھی زندگی۔ ہر پیغمبر اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہی دعوت بھی دیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اس لیے فرما رہے ہیں توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ اللہ دی رحمت بات بس پہ نہیں، اللہ اللہ دعا کرو ہی ہوں وسلی رہے ادھر تاں جی تسی باہر نکلنے لگو تے میں بھی ادھروں قرآن پڑھنا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اچھا کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، ٹائم 8 بجے کا ہے، ابھی انتظامیہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ 9 بجے ہو گئے، اگرچہ آپ کو یہاں بلا کے اعلان کیا، اعلان تو کیا ہے نا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ مجھے مسلمانی حالت میں فوت کر، موت دے، والحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ کدھر ملا دے؟ صالحین لوگوں کے ساتھ ملا۔ یا اللہ جہاں صلحاء کی جماعت رہتی ہے جنت الفردوس میں، ملأ اعلیٰ میں، یا اللہ مجھے وہاں بلا لے، ان لوگوں کے ساتھ میرا الحاق کر دے، مجھے ملا دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ہر بندہ یہی اعلان کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھو، اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون۔ جب میں نے شہزادوں کے دل میں یہ بات ڈالی، او ہے تو شہزادوں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی وبرسولی، او لوگو کامیاب ہونا چاہتے ہو میں خدا کو بھی مانو، میرے رسول کو بھی، خدا کو بھی مانو، خدا کے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ کہتا ہے خدا کو بھی مانو، خدا کے رسول کو بھی مانو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کتاب کو بھی اگر اس کتاب کو نہیں مانو گے تو پھر بھی بند کتاب کو ہر کوئی مانتا ہے،
مزہ تب ہے جب کھلی ہوئی کتاب کو کوئی مانے، حقیقی ایماندار تو وہ ہے جو کھلی کتاب کو ہائے 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 سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے بزرگوں سے؟ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف میں کسی شادی کے پروگرام میں گئے تو شادیاں شروع سے لیٹ ہوتی ہیں، جو وقت بتایا جاتا ہے اس پہ ہوتی۔ اللہ، توحید کا دیوانہ، سبحان اللہ، جب دیکھا نا وقت ہے تو چلے گئے سیال شریف والے دربار پر۔ وہاں دیکھا ذکر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگ رہی ہے۔ شیخ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے انہاں کو لا الہ دیا ضربہ نہ لواؤ، انہاں لا الہ دا معنی دسو، ترجمہ دسو، اور خود اپنے وہ انداز میں آئے نا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں لجپال، کوئی نہیں اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ، کوئی بھی نہیں، حالانکہ سیال شریف والا بزرگ بھی موجود ہے، گولڑے والا بزرگ بھی موجود ہے۔ فرمایا لا الہ، اللہ کہتا ہے سارے موجود ہیں مگر مشکل کشا سوا میرے یار۔ انہاں کیا نپوئیت پنڈی والا مولوی نے، اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کی محنتیں تھوڑی نہیں۔ عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ نے اس قدر اللہ کی توحید سنائی، اس قدر مسئلہ الہ پکوایا کہ رحیم یار خان کے علاقے میں جاؤ نا تو آج بھی دنیا کہتی ہے مولوی مسئلہ الہ، انہوں نے نام ہی رکھ دیا مولوی مسئلہ الہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی مسئلے پہ کوئی خاص کام اللہ خاص لوگوں سے لیتا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ الحقنی بالصالحین، اسلام پر موت کی دعا، سبحان اللہ۔ والحقنی بالصالحین، اور اس کے بعد کدھر؟ جنت میں ٹھکانہ، صالحین کے ساتھ ملاپ کی دعائیں۔ اللہ اللہ، شہزادوں کو بھی دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں بات ڈالی ان آمنو، مجھ کو بھی مانو، رسول کو بھی۔ وہ کہنے لگے اللہ مان تو گئے، وشہد باننا مسلمون، اب تو گواہ رہے کہ ہم تیرے فرما بردار بن گئے، ہم نے دل تیرے حوالے کر دیا، اب اس پہ حکومت تیری رہے گی میرے اللہ۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرما دیجئے میرا پیغمبر، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ للہ۔ ابو بکر سے میری محبت ہے تو بھی للہ۔ عائشہ کی برات میں قرآن اتاروں تو بھی اللہ کا محبوب، سب کچھ اللہ کے پیغمبر کا للہ۔ علی کو بیٹی دے تو للہ، عمر کی بیٹی محمد رسول اللہ کے نکاح میں جائے تو، علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں جائے تو وہ بھی سارا کچھ ہی للہ۔ ہائے امی عائشہ تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے، تیری عقیدت میں لوگ ہمیں کہتے ہیں مماتی، مگر ہمیں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ کروڑ بار کہیں ہمیں یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ سیدہ کی عقیدت میں ہمیں جو نام دے لو، اللہ
ہماری ماں جو ہے، فرما بردار وہی ہوتے ہیں جو ماں کی مان کے چلتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میرا سارا کچھ للہ لا شریک لہو، اور اس اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں جس کا کوئی شریک۔ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے رب کا یہ حکم ہے کہ میں رب کے فرما بردار بندوں میں اول نمبر کا مسلمان اور فرما بردار بن کے رہوں۔ تو مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، لیکن توحیدیوں کی زبان اتنی بڑی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ زبان سے اگر کوئی بچ بھی جائے نا، پہلی بات ہے چھوڑتے ہاتھ ہی سے نہیں ہے، ہمارا ہاتھ بھی بڑا چلتا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا، خصوصاً اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک دفعہ شیطان گدھے پہ سامان لاد کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہے اس میں، کہتا ہے یہ جو ایک نمبر پہ گدھا جا رہا ہے نا، اس میں میں نے مکر و فریب لادا ہوا ہے، مال تجارت ہے۔ بندے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ جو ریڑھی والے پھیری والے پھر رہے ہوتے ہیں نا، کیا بیچ رہے ہو جی، چاہے نہ بھی لینا ہو، پوچھ بندہ، اس نے پوچھ لیا کہ کھوتے ہیں تو کی لدے ہوئے نے، شیطان کہتا ہے مال تجارت ہے جی، سامان بیچ رہا ہوں بابا، مزدوری کر رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا بیچتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو پہلا نمبر گدھا ہے نا، اس پہ میں نے مکر و فریب اور دھوکہ لادا ہوا ہے، بیچ رہا ہوں، اور دوسرے گدھے پہ حسد لادا ہوا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اتنا گندا سودا تیرے کو لکائے خریدے گا، اتنا گندا سودا بھی کوئی خریدے گا؟ ہاں جی خریدیں گے، یہ مکر و فریب عورتیں بڑی شوق سے خریدتی ہے، اور یہ حسد کسے دے گا؟ گائی تا مولویاں دے گھر دی شہرے، پیسے انہاں نمی دیتے تو انہاں دے گھر اپڑا آسا، مولوی دا ویری۔ اللہ جب اس نے بھی قرآن سنانا ہے، تو نے بھی قرآن سنانا ہے، تو پھر دشمنی کس بات کی ہے؟ حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے مدارس میرے مدارس ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ سارے آپ کے کس طرح ہیں؟ تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ کی سنت سکھائی جائے، اور جس مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ میرا مدرسہ۔ جب میرے دل کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کریا پہنچے، ہر انسان تک پہنچے، وہ قرآن میں سناؤں، تو سنائے، چوڑا سنائے، چمار سنائے، مار سنائے، خان سنائے، اپنا سنائے، بلوچ سنائے، کوئی سنائے، تو دوسرے کو اس سے بغض اور عداوت کس چیز کا ہے؟ تو یہ پھر حسد ہی ہے نا، جو شیطان ہمارے گھر تک پہنچا کے آ گیا کہ اس نے قرآن کیوں سنایا، اس نے کیوں سنایا، اس نے کیوں نہیں۔ او بھائی اللہ کے بندو، قرآن سنانا ہے، اگر دین سے مخلص ہو تو قرآن کوئی بھی سنائے، سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ اللہ ہم سے تو وہ تبلیغی جماعت والے بہت اچھے ہیں جو کہتے ہیں یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کس کی کر رہا ہے۔ جملہ چنگا ہے یا ماڑا ہے؟ یار پتہ نہیں تسی کیا آخنے ہو سو کیڑی مصیبت سر پئی، مگر میں مجبور ہاں، کیونکہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحکمت ذالت المومن، حکمت مومن نی گم شدہ میراث ہے۔ جے میں بندے دی کوئی شے گمی ہوئے نا تے اس نو نظر آوے تے بڑی شوق نال، بڑے جذبے نال بندہ بن کیوں اپنی چیز اٹھاسی۔ چنگی شے اللہ دا پیغمبر آنا جتھو ملے گھنو۔ اللہ ایک مرتبہ علامہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بڑی عجیب مذاق میں بھی باتیں کر جائے تھے، او فلاں دے پیچھے انج ہو جاندا، انہاں آکھیا انہاں دا نک پیواندا، کیوں نہیں ہو جاندا؟ انہاں تو کوئی نک پیواندا۔ اللہ تو اچھی باتیں ہر ایک کی قبول کیا کرو، یہ پیغمبر کا حکم ہے،
یہ مومن کی صفت اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی. اچھی بات کوئی بھی کرے اسے قبول کیا کرو، اور بری بات اپنا بھی کرے تو اسے دیوار پہ مارو. اچھائی ہر ایک کی قبول، برائی اپنوں کی بھی قبول نہیں. جو شریعت کا مزاج ہے وہ اپنائیے، اپنے مزاج کو سائڈ پہ رکھیے. ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری چاہت نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب کیا چاہتے ہیں، شریعت کیا چاہتے ہیں. اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام ہی سکھا رہے ہیں، اور اسی اسلام کی اپنانے پر اللہ کا پیغمبر بشارتیں دیتا ہے، اور اسلام نہ اپنانے پر اللہ کا پیغمبر وعیدیں سناتا ہے. اور ایماندار بندہ اور حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو عید والے دن امن من الوعید، وعیدوں سے محفوظ. عید والا دن دنیا میں سے یوم العید کہتے ہیں، اور آسمانوں میں اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے یسمی ذالک الیوم یوم الجائزہ. آسمان میں اس دن کو یوم الجائزہ، انعام والا دن کہا جاتا ہے. جب عید کا دن ہوتا ہے وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، راستے کی نکڑ کنارے پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اغدو یا معشر المسلمین، او مسلمانوں کی جماعتوں، مسلمان پارٹیوں، مسلمانوں جتھوں کی شکل میں نکلنے والوں، انفرادی طور پہ آنے والوں، اغدو جلدی جلدی نکلو، سویرے سویرے گھروں سے نکلو، آ جاؤ، فقبضو جوائزکم، اپنے انعام پر قبضہ کرو، اپنا انعام وصول کر لو. رب العالمین کے فرشتے آواز دے کے کہتے ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ، جس رب کی تم نے مانی اس نے تم پر احسان کیا، اور اس نے بہت بڑا جزیل ثواب اور بدلہ تمہیں عطا فرمایا. رب نے کہا امرتم بقیام اللیل فقمتم، امرتم بصیام النہار فصمتم واتعتم ربکم. رب نے تمہیں کہا رات کو میرے دربار میں آ کر قیام کیا کرو، قرآن کی تلاوتیں سنا کرو. فقمتم، تم کھڑے ہو گئے، یا اللہ تیرا حکم ہے، ہماری تھکاوٹیں سائڈ پہ رہیں، ہم تیرا حکم ماننے کے لیے کھڑے ہیں. امرتم بصیام النہار، تمہیں حکم ہوا کہ دن کو روزہ رکھو، تم نے اپنی خواہشات کو سائڈ پہ رکھا، اپنی بھوک پیاس کو سائڈ پہ رکھا. فصمتم، تم نے دن کا روزہ رکھ لیا. واتعتم ربکم، در حقیقت تم اپنے رب کی بات مانتے رہے، اور رب کی بات مان کے تم اول نمبر پہ آئے ہو. آ جاؤ، رب تمہیں انعام دیتا ہے. فقبضو جوائزکم، اپنے انعام پر قبضہ کر لو. اللہ کے فرشتے آوازیں دے کے کہتے ہیں، اور ایماندار بندہ جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے نادا مناد، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے الا ان اللہ قد غفر لکم ربکم. خبردار او عید کی نماز پڑھنے والے موحدو مسلمانوں، اور رب العالمین کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تم نے میری اطاعت کی ہے، میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، اور وہ میرا انعام یہ ہے کہ قد غفر لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ مغفرت مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہم حقیقی مسلمان بنیں، تاکہ ہماری جو حقیقی عید ہے کہ اللہ نے جن کاموں پر وعید سنائی ہے ان کاموں سے ہم محفوظ ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. صف سیدھی کر لیں، طریقہ تو آتا ہے نا؟ اللہ